إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے بات کی اور 3 حقوق کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ کا پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ انسان آپ پر ایمان لائیں، اور دوسرا حق آپ کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اتباع کریں، آپ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کام کریں اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ان سے رک جائیں۔ اور تیسرا حق جس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کی توقیر، آپ کی عزت کی جائے۔ اور آج کی گفتگو میں ہم مزید 3 حقوق کا تذکرہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق جس کا تذکرہ آج کی گفتگو میں کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ مرضی کی بات نہیں ہے کہ جو چاہے محبت کر لے، جو چاہے تو کسی اور سے کر لے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتیوں پر یہ حق ہے اور انسانوں پر یہ حق ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کی جائے۔ محبت کرنے والے اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن کائنات کی ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہیں۔ کائنات میں غیر مشروط محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، باقی ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول سے کم تر ہوں گی اور ایک حد میں رہتے ہوئے ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی محبت اور اپنے پیغمبر کی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا
قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ زیادہ عزیز ہیں، اگر تمہیں اپنی اولاد زیادہ عزیز ہے، اگر تمہیں اپنے رشتہ دار زیادہ عزیز ہیں، اگر تمہیں اپنا کاروبار زیادہ عزیز ہے، اگر تمہیں اپنا گھر بار زیادہ عزیز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں، تو فرمایا فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کی یہ روایت، آپ کی یہ حدیث، آپ کا یہ فرمان ہم بارہا سنتے ہیں، لیکن ہم اپنی محبت کا جائزہ نہ لے سکے، ہم اپنی محبت کی اصلاح نہ کر سکے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں لا یؤمن احدکم، لوگوں تم میں سے کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں کلمہ پڑھنے والا، اپنی زندگی غیروں کے نام کرنے والا، اللہ کا نام لے کے غیروں کے لیے قربان کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کائنات کی ان چیزوں کو عزیز رکھتے ہو، ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، اور ان کی وجہ سے تمہارے دل اس دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہیں ہے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اور پیغمبر نے کہا تم میں سے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ محبت تو کرتا ہے لیکن اپنی جان سے بڑھ کے محبت نہیں کرتا، جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ تو رکھتا ہے لیکن اپنی اولاد سے بڑھ کے نہیں کرتا، جو میرے ساتھ محبت کا نام تو لیتا ہے لیکن ماں باپ کو مقدم کر لیتا ہے، ساری کائنات سے بڑھ کے جب تک مجھ محمد کے ساتھ محبت نہیں کرو گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ سے محبت ہوگی لیکن اللہ اور اس کے رسول سے کم، اولاد سے محبت ہوگی لیکن اللہ اور اس کے رسول سے کم، بہن بھائیوں سے محبت ہوگی لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اور ساری کائنات اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت دوسرے پلڑے میں ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہوگی تو بندہ مومن ہوگا۔ میرا اور آپ کا تو ایمان ہی کیا، جناب عمر ہیں جن کا تذکرہ کرنا، جن کا نام لینا ہمارے لیے باعث شرف ہے، جو ایک راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان اس راستے کو ترک کر دیتا ہے، راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان قربان کرنے والے، آپ کے اشاروں سے اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے آنے والے، یہ عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی محبت اللہ کے رسول سے چیک کروا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے محبت ہے۔ عمر کتنی محبت ہے؟ کہا اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت ہے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے محبت ہے، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ محبت ہے، ساری کائنات سے بڑھ کے محبت ہے، صرف ایک اپنی جان ہے کہ جس سے بڑھ کے نہیں، باقی ہر چیز سے بڑھ کے۔ حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے عزیز ہیں، مطلب یہ کہ میں ساری کائنات کو آپ کے لیے قربان کر سکتا ہوں لیکن مجھے اپنی جان زیادہ عزیز ہے۔ ابھی اس معیار کا انہیں علم نہیں تھا کہ معیار کیا ہوگا تو کامیابی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کے، ایک چیز مستثنا کی تھی نا
کہا ساری کائنات سے زیادہ، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عمر اپنی جان سے بھی جب تک بڑھ کے محبت نہیں کرو گے مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر صرف زبانی دعویٰ کرنے والے تو تھے نہیں، زبانی دعویٰ کرنا ہوتا تو پہلے ہی کہہ دیتے اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میری جان آپ کے لیے قربان، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ عزیز ہیں۔ لیکن وہ سچی محبت اور سچی بات کہنے والے تھے، سچ سچ کا اظہار کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا عمر اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت نہ کر لو۔ اب حضرت عمر ہیں، اپنی محبت کا جائزہ لے رہے ہیں اور پھر فیصلہ یہ سناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اس سے پہلے تو مجھے اپنی جان زیادہ عزیز تھی، لیکن آپ کے اس فرمان کے بعد اب عمر کو اپنی جان سے بھی بڑھ کے اگر کسی کے ساتھ محبت ہے تو آپ کے ساتھ محبت ہے، مجھے اپنی جان سے بھی اتنی محبت نہیں ہے جتنی آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب بات بنی ہے، اب ایمان کامل ہوا ہے۔ لیکن یہ صرف دعووں کی بات نہیں ہوتی، اس محبت کا امتحان ہوتا ہے، اور اس محبت میں جو کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے خوشخبریاں بھی بڑی ہیں، اس کے لیے پیغمبر کی رفاقت بھی ہے، پیغمبر کا ساتھ بھی ہے۔ جناب انس بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن المرء مع من احب، قیامت والے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہوا جاتا ہے۔ دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی نا تو حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کو اس بات پہ اتنی خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد اور کسی بات پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس حدیث کی وجہ سے خوشی ہوئی۔ اور یہ کیوں ہوئی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ہمیں تو اپنی جانوں سے بھی عزیز ہیں تو رب کے رسول عزیز ہیں، ہمیں تو بشارت مل گئی دنیا میں، اسی لیے تو اللہ کے رسول کا ساتھ ملا تھا نا۔ وہ عظیم لوگ تھے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل حاصل کرنے والے تھے، تو دنیا میں بھی فضل حاصل کر لیا اور اپنی جان سے بڑھ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کی، آخرت میں جنت میں بھی اللہ کے رسول کا ساتھ مل جائے گا، یہ بشارت مل گئی۔ اس سے بڑی خوشخبری انہیں اور کیا چاہیے تھی؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کو ہر چیز سے بڑھ کے اس بشارت، اس حدیث کی وجہ سے خوشی ہوئی۔ آج ہمیں کتنی خوشی ہوگی، ہم بھی یہ حدیث سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، لیکن گزر جاتے ہیں، کبھی اپنے ایمان کو اور اپنی محبت کو ہم نے چیک نہیں کیا کہ اگر صحابہ کو خوشی ہوئی تھی تو کیا مجھے بھی خوشی ہو سکتی ہے اس حدیث کی وجہ سے، اللہ کے رسول کے اس فرمان کی وجہ سے؟ مجھے خوشی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ میری محبت پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے، میں تو صرف پیغمبر کا نام لے کے انگوٹھی چومتا ہوں، ان کا صرف نام لیتا ہوں، محبتیں تو غیروں کے ساتھ ہیں، محبت تو اپنی خواہش کے ساتھ ہے، اپنے نفس کے ساتھ ہے، اپنی اولاد کے ساتھ ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے۔ یہ ساری محبتیں ماں باپ کے ساتھ ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، اولاد کے ساتھ ہو، اچھی بات ہے، لیکن پیغمبر سے اگر زیادہ ہو گئی تو یہ بگاڑ کا سبب بن جاتی ہیں، اللہ کے عذاب کا سبب بن جاتی ہیں۔ پھر یہی وجہ ہے کہ آج ہم روتے ہیں، گھر کے معاملات اچھے نہیں ہیں، گھر میں افراتفری ہے، میاں بیوی کی ایک دوسرے سے نہیں بنتی، اولاد والدین آپس میں ایک دوسرے سے نالا ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب ہم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول سے مقدم رکھا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے اپنی اولادوں کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، میاں بیوی کو مقدم رکھا، تو اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، تو پھر یہی جنہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے مقدم رکھتے تھے یہی ہمارے دشمن بن گئے، انہی کے ساتھ حالات خراب ہو گئے، معاملات بگڑ گئے۔
ہم اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، بڑے تعویذ کراتے ہیں، بڑے دم کراتے ہیں، بڑے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور بہت کچھ پوچھتے ہیں، لیکن کبھی جائزہ ہی نہیں لیا کہ جب اولاد چھوٹی تھی میں نے تو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے انہیں محبت دی تھی، جب بڑی ہوئی تو بگڑے گی۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب خامند اور بیوی ایک دوسرے کو اتنی محبت دے رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پس پشت ڈالا تھا۔ آج وقت وہ آ گیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو کیوں اس وقت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ انہیں حیثیت دی تھی، کیوں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے انہیں مقام دیا تھا؟ آج تو پھر یہ ہونا تھا۔ تو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے پیغمبر کے ساتھ اگر محبت نہیں ہوگی تو انسان مومن نہیں ہو سکتا، وہ جنت کا وارث نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ صرف زبانی کلامی دعووں کی بات نہیں ہے، جب محبت ہوتی ہے تو انسان اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے اور اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، کبھی ان کے بالوں کے سٹائل، کبھی ان کے کپڑوں کے سٹائل، کبھی ان کا بول چال اور لب و لہجہ وہ فلاں فلاں کے ساتھ ملتا ہے۔ سوال کریں، پوچھیں بیٹا آپ نے یہ کیا شکل بنا رکھی ہے؟ کہتا ہے دیکھیں وہ فلاں جو ہے نا، کوئی کسی کھلاڑی کا نام لیتا ہے، کسی فنکار کا نام لیتا ہے، کوئی کسی سیاستدان کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے۔ دنیا جہان کے غیروں کے ساتھ ہم اتنی محبت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کا نام لے کے کہتے ہیں انکل وہ اس طرح سے کرتے ہیں نا، ان کے بال اس طرح کے ہیں، ان کے کپڑے اس طرح کے ہیں، وہ فلاں چلتا اس طرح سے ہے۔ یہ امتی کیسا امتی ہے جو اپنے پیغمبر کی زندگی کے شب و روز بھی پڑھتا ہے، سیرت بھی پڑھتا ہے، احادیث بھی پڑھتا ہے، آپ کی عبادات کو بھی دیکھتا ہے، لیکن طریقے پیغمبر کے نہیں اپناتا اور کہتا یہ ہے کہ پیغمبر مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر جان سے زیادہ عزیز ہوں گے تو پھر اپنی خواہش کی نہیں مانیں گے، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہوں گے تو اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر رشتہ داروں سے اللہ اور اس کے رسول مقدم ہیں تو ان کے رسم و رواج دیکھ کے نہیں چلیں گے، پیغمبر کی سنت دیکھ کے چلیں گے۔ پھر ہمارا لباس بھی سنت کے مطابق ہوگا، پھر ہمارا عقیدہ بھی وہ ہوگا جو پیغمبر نے دیا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کے نہ ہم عقیدہ اپنائیں گے، نہ ہم عمل کریں گے، نہ ہمارا کردار ایسا ہوگا، بلکہ ہم تو پیغمبر کو دیکھیں گے، پیغمبر کی زندگی دیکھیں گے۔ لیکن ہم عجیب محبت کرنے والے ہیں، دیکھتے غیروں کو ہیں۔ عمل کی بات آئے ہم کہتے ہیں فلاں امام کے مطابق کر لیں، فلاں محدث کے مطابق کر لیں، فلاں بڑے کے مطابق۔ یہ بڑے ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن پیغمبر کی بات کے مقابلے میں ساری کائنات بھی آ جائے تو پیغمبر کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ساری کائنات کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، پیغمبر کے اشارے کو بھی ترک نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی گزارنے خوشی غمی کی بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ ابھی خوشی ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے رسم و رواج یہ کہتے ہیں، ہم وہاں رسوم و رواج کو دیکھتے ہیں، پیغمبر کو ہم نے کب دیکھنا ہے؟ عقیدے میں ہم نے دیکھا فلاں اور فلاں کو، دین میں ہم نے دیکھا فلاں اور فلاں کو، خوشی اور غمی آئی اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ رسوم و رواج کیا کہتے ہیں، اور جب کچھ کمانے کی باری آئی ہم نے اپنے حالات کو دیکھا، ہم نے پیغمبر کے فرمان کو نہیں دیکھا۔ تو ہم نے پیغمبر کے ساتھ کیا محبت کی ہے؟ ہم کس زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کے عزیز ہیں پیغمبر؟ اگر جان سے بڑھ کے عزیز ہوتے تو مطلب یہ ہوتا کہ میری جان تو جا سکتی ہے، میرا جسم ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، رسوم و رواج پہ نہیں، میں پیغمبر کے طریقے پہ چلوں گا۔ میرے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، میں لوگوں کے عقیدے نہیں پیغمبر کا عقیدہ اپناؤں گا۔ میرا جسم قربان ہو سکتا ہے، میں لوگوں کے طریقوں پہ عبادت نہیں پیغمبر کے طریقے پہ عبادت کروں گا۔ اگر مجھے پیغمبر عزیز ہوتے تو پھر میں پیغمبر کو ہر جگہ دیکھتا، لوگوں کو نہ دیکھتا۔ اور امام مالک امام دار الہجرہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث کی تعلیم دینے والے، لوگوں کو اللہ کے رسول کے فرامین سکھانے والے، وہ
پڑھایا کرتے اور کہا کرتے تھے کل یؤخذ قولہ ویترک، ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ کوئی بہت بڑا ہوگا، امام ہوگا اور اپنے وقت کا محدث ہوگا اور کائنات اس کے تذکرے کرتی ہوگی، لیکن امام مالک کہتے ہیں کل یؤخذ قولہ ویترک، ہر ایک کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے، الا صاحب ھذا القبر، اللہ کے پیغمبر کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ایک ہی کائنات میں ہستی ایسی ہے کہ جس کی بات کو ترک نہیں کیا جا سکتا، صرف لیا ہی جا سکتا ہے کہ پیغمبر کی بات آ گئی تو پھر ساری کائنات کی بات اس کے مقابلے میں رد کر دی جائے گی، اور پیغمبر نے جہاں روک دیا تو ساری کائنات زور لگائے۔ ہمارے یہاں عذر کیا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کام کیوں کیا، وہ فلاں دوست مجھے تنگ کر رہا تھا، وہ نہیں چھوڑ رہا تھا، اس لیے میں نے وہاں سود، بینک سے قرضہ لے لیا، بینک سے گاڑی لے لی، سودی کاروبار کر لیا کہ میرا دوست مجھے مجبور کر رہا تھا۔ یہ فلاں جرم کیوں کیا ہے، وہ جی حالات ایسے تھے۔ یہ فلاں کام کیوں کیا، پیغمبر اس سے ناراض ہوتے ہیں، بس ہی وہ شیطان نے اس راستے پہ لگا دیا، میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے فلاں نے مجبور کر دیا۔ یہ ساری مجبوریاں جو پیغمبر سے محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیے کبھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کی تو زندگیاں بھری پڑی ہیں ایسی مثالوں سے، جو پیغمبر سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف ہیں، ہجرت کے لیے نکلے ہیں اور رشتہ دار آگے، انہوں نے کہا یہ بیوی یہ تم لے کے نہیں جا سکتے، یہ ہماری ہے، یہ ہماری بہن بیٹی ہے، اسے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ چھوٹا سا بچہ ہے معصوم، بھائی آ گئے کہ یہ معصوم ہے، اس کو تم ساتھ لے کے نہیں جا سکتے۔ ایک سواری بچی ہے اور لباس بچا ہوا ہے، آنے والے آئے اور انہوں نے کہا سواری ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، یہ مکہ سے تم مدینہ منتقل نہیں کر سکتے، یہ مکہ والوں کی ہے، یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ لباس بھی مختصر کر لیا، ساتھ کوئی درہم و دینار لے کے نہیں جا رہے، خالی ہاتھ ہیں، بس مختصر سا لباس جس سے صدر چھپا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور قربانی کیوں دی تھی؟ بیوی کی قربانی پیغمبر کی محبت میں دی ہے، بیٹے کی قربانی پیغمبر کی محبت میں دی ہے، مال کی قربانی پیغمبر کی محبت میں دی ہے، گھر بار کی قربانی پیغمبر کی محبت میں دی ہے، اور سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیغمبر سے محبت کو سچا ثابت کر رہے ہیں، پیغمبر سے وفا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب مدینہ پہنچے اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ عبد الرحمن کیسے آئے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں، بس صرف ایمان ساتھ لے کے آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول نے عبد الرحمن ایمان لے آئے ہو نا تو سب کچھ ہی لے آئے ہو، باقی چیزیں تو دنیا کی ہیں، یہیں ختم ہو جانی تھی، یہ تو تم ایمان بچا کے آ گئے ہو تو سب کچھ بچا لیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے سودا کرتے ہیں تو ایمان کا سودا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں بعد میں توبہ کر کے مومن بن جائیں گے، مسجد میں بیٹھ کے اللہ توبہ کرتے رہیں گے، ابھی جو ہاتھ لگا ہے نا بس اسے نہیں چھوڑ، ابھی نقصان ہو رہا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے، مجھے جادو کرانا پڑتا ہے، مجھے تعویذ کرانے پڑتے، کچھ بھی کروانا پڑتا ہے، فلاں جگہ جا کے اپنے عقیدے کا جنازہ نکالنا پڑتا ہے، جو مرضی کر لو، سب کچھ کروانے کو تیار ہیں اور سوچتے یہ ہیں کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ کیا خیال ہے عبد الرحمن بن عوف یہ نہیں کر سکتے تھے؟ اگر وہ یہ سوچتے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، بیوی بھی جدا نہ ہوتی، بیٹا بھی جدا نہ ہوتا، گھر بار چھوڑنے کی نوبت بھی نہ آتی، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو جاتے اور پھر اللہ توبہ کرتے رہتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب انہوں نے پیغمبر سے محبت کا اظہار کیا نا تو پھر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولادوں کی پرواہ نہیں کی، کائنات کی پرواہ نہیں کی۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے پھر پرواہ کی ہے تو پیغمبر کی پرواہ کی ہے اور پیغمبر کو بھیجنے والے خالق اور مالک کی پرواہ کی۔
آج ہم ہر ایک کی پرواہ کرتے ہیں، چھوٹا سا بچہ بھی آ جائے ہم کہتے ہیں چلے پڑوسی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، بڑی پرواہ ہوتی ہے ہمیں۔ کوئی تعلق دار، کوئی رشتہ دار کوئی اپنا تعارف کروا دے، نہ بھی سمجھ آئے تو کہتے ہیں چلیں اس سے تعارف کروا دیا، خیال رکھتے ہیں، لیکن خیال نہیں رکھتے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم کہنے کو مسلمان ہیں، ہم اپنے نام کے ساتھ مومن اور مسلم لکھتے ہیں، لیکن ہمارے عمل، ہمارے کردار اور ہمارے عقیدے کہیں اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہم سب کی حالت ہے، کیا میری حالت اور کیا آپ کی حالت؟ ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے، اپنی گریبان میں جھانک کے اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے کہ میں کتنا مسلمان ہوں، میں پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، اس دعوے میں کتنا سچا ہوں۔ اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھ لیجیے، اپنا امتحان لے کے دیکھ لیجیے۔ دنیا کے بڑے امتحان ہم لیتے ہیں، لیکن کبھی اپنے ایمان کی خاطر اپنا بھی امتحان لیجیے گا۔ تو یہ پیغمبر کا پہلا حق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کی جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اور آپ کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کا دفاع کیا جائے، آپ کا دفاع کیا جائے۔ یہ دفاع اللہ کی سنت ہے۔ جب پیغمبر کو برا کہنے والے نے آپ کا چچا ہوتے ہوئے کہا تھا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد کیا اس لیے جمع کیا تھا؟ پیغمبر خاموش رہے، لیکن رب نے پوری سورت نازل کر دی، اور پیغمبر کا چچا ہوتے ہوئے رب نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ پیغمبر کا چچا ہے، قیامت تک لوگ اس کے بارے میں یہ قرآن کی سورت پڑھتے رہیں گے، اس کو ملامت کرتے رہیں گے، بلکہ کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے پاس بڑا مال تھا لیکن اس کا مال کام نہیں آیا، بڑا کمائی کرنے والا تاجر تھا لیکن اس کی تجارت کام نہیں آئی۔ اللہ نے تو کہا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ رب کی سنت ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر ہم پیغمبر کا دفاع نہیں کریں گے، پیغمبر کو میرے اور آپ کے دفاع کی ضرورت نہیں ہے، رب العالمین خود دفاع کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں پیغمبر کی توہین ہو، آپ کی ناموس کی بات ہو، آپ کی ناموس کا مسئلہ ہو، تو وہاں میرا اور آپ کا یہ فرض ہے، پیغمبر کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم آپ کا دفاع کریں، آپ کے دین کا دفاع کریں۔ پیغمبر کے دفاع میں پیغمبر کی ذات کا دفاع بھی شامل ہے، پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا دفاع بھی شامل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اگر کوئی دوسرا شخص ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر صحابہ کرام کی طرح جنہوں نے مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا تھا، اسے جہنم واصل کیا تھا، ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا، ختم نبوت کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ اور اگر کہیں اس امت کی بات آتی ہے، اس امت پہ ظالم ظلم کرتے ہیں، پیغمبر کے دفاع کا تقاضا ہے کہ پیغمبر کی امت کا بھی دفاع کیا جائے۔ اگر کہیں پیغمبر کے گھر والوں، اہل بیت کے بارے میں توہین آمیز بات ہوتی ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کے دفاع کے لیے پیغمبر کے اہل اور آپ کے گھر والوں کا دفاع کریں۔ آپ کی بیویوں کے بارے میں اگر کوئی زبان بد استعمال کرتا ہے اسے جواب دیں۔ آپ کے بیٹوں کے بارے میں، آپ کی بیٹیوں کے بارے میں، آپ کے نواسوں کے بارے میں، آپ کے گھر بار کے بارے میں اگر کوئی بری زبان استعمال کرتا ہے، ہمارے لیے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم پیغمبر کا دفاع کریں اور اہل بیت کا دفاع کریں۔ پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں اگر کوئی اپنی کالی زبان کو استعمال کرتا ہے اور ان پہ جرح کرتا ہے، ان کی تنقید کرتا ہے، ان کی تنقیص کرتا ہے، تو وہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کریں۔ یہ میرے اور آپ کے ذمے اللہ نے فرض کیا ہے کہ ہم پیغمبر کا دفاع کرنے والے ہوں اور پیغمبر سے جڑی ہر چیز کا دفاع کرنے والے ہوں۔ اور تیسرا حق پیغمبر کا میرے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ
کہ پیغمبر کو ہم یاد کرتے رہیں، پیغمبر کے اوپر درود پڑھتے رہیں۔ اور اگر درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی نا تو صرف انگوٹھے چومنے سے بات نہیں بنتی، صرف دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنتی، اور یہ پیغمبر کا تذکرہ، پیغمبر پہ درود پڑھنا، یہ میری اور آپ کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو رب کی رحمتوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مجھے اور آپ کو رب کی رحمتوں کی ضرورت ہے۔ ایک رحمت بھی مل جائے تو بڑی ہے، بڑی عظیم ہے، اور یہاں پیغمبر پہ درود پڑھنے والا تو اتنا عظیم ہے کہ جب یہ پیغمبر پہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں بھی نازل کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اسے نیکیاں بھی عطا کرتے ہیں، اور اس کے درجات کی بلندی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو کیا خیال ہے درود پڑھنا کوئی نقصان کا سودا ہے؟ اور کتنا درود پڑھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم مجھ پہ درود پڑھو، اور دعا کرنے والا جب درود پڑھتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ پیغمبر کے صحابی نے یہ بات سنی، کہا اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر درود پڑھوں گا دعا کے وقت، لیکن کتنا درود پڑھوں؟ کیا میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پہ گزار دوں؟ یعنی دعا کا جو چوتھا حصہ ہے اس میں درود پڑھتا رہوں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کا جو وقت ہے آدھا وقت درود پڑھتا رہوں اور آدھا وقت اپنے لیے مانگ لوں؟ کہا اللہ کے رسول نے ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ کر لو تو اور بہتر ہے۔ کہا اللہ کے رسول پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ درود اپنی دعا کے وقت کے 3 حصے کر لیتا ہوں، 2 حصوں میں درود پڑھتا رہوں گا اور 1 حصے میں اپنے لیے مانگ لوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ کر لو تو اور بہتر ہے۔ لگے اللہ کے رسول پھر میں دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاؤں گا، دعا کے لیے جب بیٹھوں گا، کھڑا ہوں گا، تو پھر میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایسا کرو گے کہ تم درود پڑھتے رہے اور مانگ نہیں سکے اپنے لیے، مانگنا دل میں ہی رہ گیا، اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم نے ایسا کر لیا تو پھر تو تمہارے سارے کام ہی بن جائیں گے، تمہارے گناہ ہی معاف ہو جائیں گے۔ آج ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، کاروباری لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، پتہ نہیں پڑھائی کے معاملے میں، ہر معاملے میں ہم پریشانی لے کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نسخہ بتا دیا، اگر ہر وقت اپنی زبان کو پیغمبر پہ درود سے تر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ جو شکوے شکایتیں ہم کرتے ہیں یہ ویسے ہی دور کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی بھی ہوتی رہے گی۔ اور کیا چاہیے؟ دنیا میں انسان کو سکون چاہیے نا، امن چاہیے، سکون چاہیے، سلامتی چاہیے، راحت چاہیے۔ پیغمبر پہ درود پڑھنا شروع کر لیجئے، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، بگڑے ہوئے کام بھی بن جائیں گی، ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، اور گناہوں کی معافی بھی ہوتی رہے گی۔ یہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون الناس الی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں میرے اوپر زیادہ درود پڑھتے رہے۔ اللہ کا ذکر کرنا اور پیغمبر پہ درود پڑھنا اگر ہماری زبانیں سے تر ہو جائیں نا تو ہمارے سارے معاملات بن جائیں، لیکن ہماری زبانیں تر رہتی ہیں غیبت سے، چغلی سے، گالم گلوچ سے، ایک کے بارے میں تبصرہ، دوسرے کے بارے میں تذکرہ، ایک کے شکوے، دوسرے کی شکایتیں، اور اگر کسی کے بارے میں بات نہ کی نا تو اپنے ہی لے کے بیٹھ جائیں گے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، حالات ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اللہ کے پیغمبر پر درود پڑھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے؟ سفر کر رہے ہیں، آپ گاڑی پہ بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر پہ درود پڑھ رہے ہیں، تو اس سے بڑا سعادت والا سفر کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ کسی جگہ انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں آپ کہ ابھی ولیمے کا کھانا کھلنا ہے، ابھی گاڑی نے آنا ہے، ابھی آپ کی فلائٹ ہے، آپ انتظار میں بیٹھے ہیں اور رب کو یاد کر رہے ہیں، رب کے رسول پہ درود پڑھ رہے ہیں،
تو اس سے بڑی سعادت والی کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی، کوئی اور وقت نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیغمبر کا نام لیں تو کثرت سے آپ پہ درود بھی پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر کی سیڑھیوں پہ قدم رکھا، 3 مرتبہ آپ نے آمین آمین اور آمین کہا۔ کئی بار اس حدیث کا تذکرہ ہوا ہے، صرف جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھنے والا حصہ ہے اسی کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ نے آج وہ کام کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے 3 لوگوں کے بارے میں بد دعا کی ہے اور میں نے اس پہ آمین کہی ہے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ میرے اوپر درود نہیں پڑتا، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور درود لوگوں نے بہت سارے بنا رکھے ہیں، مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں خالص چیز ملے تو ہمیشہ کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ کثرت سے پڑھا کریں۔ آپ وہ لمبا لگتا ہے، ویسے تو کم بار پڑھ لیں گے نا، لیکن تفصیل سے آپ کے پورا درود پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ اگر اس سے مختصر پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کم از کم اتنا ہمیں اپنی زبان پہ ہر وقت جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ اس درود کی عادت اپنائیں گے نا، پھر دیکھیں گے آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام سدھر جائیں گے، آپ کا نیکی میں دل نہیں لگتا تو دل لگ جائے گا، آپ کا دل برائی کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں نیکی کی محبت ڈال دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دل میں پیغمبر کی محبت بھی ہو اور گناہ کی محبت بھی ہو۔ ہمارے دلوں میں اصل میں محبت گناہ کی تب آتی ہے جب پیغمبر کی محبت نہیں ہوتی اور یا کمزور ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیغمبر سے محبت کرنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، ان کا دفاع کرنے والے اور کثرت سے ان پہ درود پڑھنے والے بن سکیں۔ جو ہم نے کہا سنا، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔